سوال نمبر 54، شیطان کی کتنی قوت ہے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 76۔ یعنی مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی اطاعت میں لڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے مومنوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف قتال پر اپنے قول فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا کے ذریعے برانگیخت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے کسی فراخ راستے میں ملتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان کو مومن پر کوئی کنٹرول نہیں۔ فتح الباری میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جب سے عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، شیطان عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چہرے کے بل گر پڑتا ہے۔ سوال نمبر 55، کیا شیطان اور تصاویر کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بعض علماء و محدثین کا قول ہے کہ اس سے وہ تصاویر مراد ہے جن کا سایہ ہو، یعنی کسی انسان یا حیوان کی تصویر یا ہر اس چیز کی تصویر جس میں روح ہو، اور یہ معلوم ہے کہ فرشتے اور شیاطین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو ایسی جگہ جہاں تصویر ہے تو وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، تو وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ شیاطین اور تصاویر کے درمیان گہری مناسبت ہے کہ تصاویر شیطان کی آمد کا سبب بنتی ہے۔ جب گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کے کھیلنے کے لیے جو گڑیاں بنائی یا لائی جاتی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی صورت میں ان گڑیاں تصاویر کی تعظیم نہیں بلکہ توہین ہوتی ہے، یعنی بچے کھیلنے کے لیے انہیں کبھی اٹھا لیتے ہیں اور کبھی پھینکتے ہیں، کبھی کہیں پھینکتے ہیں اور کبھی کہیں۔ ہاں، بچوں کی عدم موجودگی میں لا کر گھر رکھ دینا جائز نہیں۔ سوال نمبر 56، کیا شیطان دروازہ کھول سکتا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپا کرو، مشق کا تسمہ باندھ رکھو، چراغ بجھا دیا کرو اور دروازوں کو بند رکھا کرو، کیونکہ ایسی صورت میں شیطان مشق میں اتر سکتا ہے، نہ دروازہ کھول سکتا ہے اور نہ برتن کا منہ کھول سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس برتن کو ڈھانپنے کے لیے سوائے لکڑی کے کچھ نہیں بھی ہو تو وہی برتن پر رکھ دے اور بسم اللہ پڑھے، بے شک چوہیاں اہل خانہ پر ان کے گھر کو جلا دیتی ہیں۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس جیسی چوہیا کو اس بستر پر رہنمائی کرتا ہے جو وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ یعنی وہ چوہیا کو لاتا ہے تو وہ چراغ جلتا ہوا گھسیٹ کر لاتی ہے اور بستر پر پھینک دیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے، اس لیے سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان سے نجات کی سبیل سیکھے، وہ اس طرح کہ وہ برتنوں کو ڈھانپے بغیر نہ چھوڑے، سونے سے پہلے گھریلو چراغ بجھا دے، دروازوں اور کھڑکیوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دے اور گھر میں دخول کے وقت السلام علیکم کہے، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ شیطان گھر سے بھاگ جائے۔ سوال نمبر 57، کیا شیطان کو گھنٹی سے
کوئی مناسبت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گروہ کے ساتھ نہیں چلتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ کہا گیا ہے کہ گھنٹی ناقوس کے مشابہ ہے یا گھنٹی ممنوع آلات میں شامل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ گھنٹی کے شیطان کی بانسری ہونے کا سبب اس کی مکروہ آواز ہے اور مزامیر الشیطان والی روایت اس کی مورد ہے۔ ہم یہاں نصیحت کریں گے کہ لوگ گھروں میں موجود ممنوع آواز والی گھنٹیاں بدلیں، حتیٰ کہ موبائل کی گھنٹی بھی، اور ایسی گھنٹیاں لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا باعث ہوں۔ سوال نمبر 58، کیا شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے یا جماعت کے ساتھ؟ عمر بن شعیب اپنے باپ سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلا شیطان ہوتا ہے، 2 بندے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور 3 بندے ایک جماعت ہوتے ہیں۔ اس لیے تنہائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بھیڑیا بھی الگ تھلگ رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے، اور شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ نیک مومن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ایسے ہم مجلس کا انتخاب کرنا چاہیے جو واعظ و نصیحت کرے اور اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے۔ اگر انسان تنہائی میں ہو تو اللہ کے ساتھ انس کو بہترین انیس بنا لے۔ سوال نمبر 59، کیا کوئی چیز شیطان کو دیکھ سکتی ہے؟ ہاں، گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کا ہنہنانا سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ سوال نمبر 60، کیا شیطان گھاٹیوں میں ہوتا ہے؟ سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ صحابہ کرام پڑاؤ ڈالتے تو وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا محض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی صحابہ نے کہیں پڑاؤ کیا تو ایک دوسرے کے قریب ہی رہے۔ لوگ صحابہ کرام جب سفر کرتے اور استراحت کے لیے کسی جگہ اترتے تو راستوں اور پہاڑوں کے نشیب و فراز میں بکھر جاتے، تو یہ تنہائی سے بھی دور تر صورت ہے۔ اکٹھے رہنا اور تعاون کرنا انہیں ایذا پہنچانے اور ڈرانے والی چیزوں سے بچانے کا موجب ہے، تو وادیوں اور گھاٹیوں میں اکٹھا اور مل کر رہنا انہیں شیطان پر قوی اور شجاع بنا دیتا ہے۔ انسان جب کسی نشیبی زمین کی طرف اترے تو سبحان اللہ کہے، اور جب فراز کی طرف جائے تو اللہ اکبر کہے۔ ایسے ہی جب سواری پر سوار ہو تو ضرور در ذیل دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس جانور کو تابع فرما دیا اور ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ سوال نمبر 61، شیطان انسانی جسم کے کون سے حصے میں رات گزارتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ سوال نمبر 64، خطوات شیطانی قدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
سورۃ البقرہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور وہ مخلوق کو پیدا کرنے میں تنہا ہے، تو یہ بھی بیان کر دیا کہ وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ پھر بطور احسان ذکر فرمایا کہ اس نے مخلوق انسان کے لیے حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانا مباح کر دیا ہے اور حرام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو حرام کہا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان سے نفرت اور اس سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہر معصیت و نافرمانی وہ خطوات شیطان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو اختیار کرے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے بحسب استطاعت پورا کرے اور منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی اطاعت والے کام کرو اور جس چیز کو شیطان حکم دیتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ سوال نمبر 63، کیا شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ سکتا ہے؟ جواب، شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام جیسا نام رکھ لیا کرو مگر میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر افطرا باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حالت بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا، یا فرمایا کہ اس نے مجھے حالت بیداری میں دیکھا۔ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تھے اور نہ پست قد ہی، بال کانوں سے نیچے گردن تک تھے اور سیاہ تھے، آنکھیں موٹی اور سیاہ تھی اور پلکیں لمبی، چہرہ سفید اور چاند سے روشن تھا، اس میں کوئی داغ نہیں تھا، داڑھی گھنی، اس میں 17 سے 20 بال سفید تھے، سینے پر تھوڑے سے بال تھے جیسا کہ پیٹ پر ایک لکیر ہو۔ سوال، آپ کے کندھے گوشت سے پر تھے، ہتھیلی بڑی اور ریشم سے زیادہ نرم تھی، دانتوں میں کشادگی تھی، تیز چلتے اور اچھی چال تھی، آپ کی خوشبو عمدہ اور دل صاف تھا، جب بات کرتے تو بڑے با-رونق ہوتے، جب خاموش ہوتے تو آپ پر وقار چھا جاتا۔ سوال نمبر 64، کیا ڈراونے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ ہاں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل لے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جھوٹے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے، اس طرح وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اور بلا شبہ شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے،
جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس سے اور شیطان سے پناہ مانگے، اور 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دے، اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کبھی ضرر نہیں دے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ ایسے خواب شیطان کی تکلیف پہنچانے کی انواع میں سے ہیں۔ ان میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن وہ چیخ پکار اور کلام نہیں کر سکتا، جیسا کہ کسی چیز نے اس کی حرکت کو ہی روک دیا اور اس کی آواز کو بند کر دیا ہے۔ یہ فقط بعض لمحات کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا علاج درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سونے سے قبل وضو کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہتھیلیوں میں 3 بار سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر انہیں جسم کی ممکنہ حد تک پھیرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، بسم اللہ پڑھ کر چارپائی کو کپڑے سے جھاڑنا یا سونے سے پہلے رومال وغیرہ سے جھاڑ دینا۔ سوال نمبر 33، پوائنٹ فورتھ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سونا۔ پوائنٹ ففتھ، سونے کے اذکار پڑھ کر سونا۔ پوائنٹ سکسٹھ، ابتداً دائیں کروٹ ہو کر لیٹنا۔ پوائنٹ سیونتھ، بار بار اذان کہنا۔ سوال نمبر 65، کیا شیطان عورتوں سے جماع کر سکتا ہے؟ ہاں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور کر، اور جو تو اس نطفے سے ہم کو اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان کو دور رکھنا۔ اگر اس نطفے سے ان کے مقدر میں اولاد ہوئی تو اسے شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان میاں بیوی کے ملاپ کے وقت وہاں موجود ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں۔ باب نمبر 66، کیا شیطان دن کو سوتا ہے؟ نہیں، سیدنا ابو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ نماز ظہر سے عصر تک سونا سنت ہے، کیونکہ شیطان اس وقت میں نہیں سوتا۔ سوال نمبر 67، کیا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ سورۃ الانبیاء۔ نشانیاں دکھاؤں گا سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی کوئی، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے۔ امام قرطبی خلق الانسان من عجل کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان جلد بازی پر مرکب ہے اور فطری طور پر جلد باز ہے۔ معرفت و تبصرے میں ٹھہراؤ اور تعامل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جلد بازی اس میں آڑ ہے، اور جلد بازی کے وقت شیطان اپنا شر انسان پر وہاں سے رائج کرتا ہے جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور بعض اللہ سے بڑھ کر کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں، اور ہم سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ پوائنٹ 68 کیا استحاضے کا خون شیطان کی وجہ سے آتا ہے؟ جواب: ہاں، سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے شدید قسم کا مرض استحاضہ تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تاکہ آپ کو اس کے متعلق آگاہ کروں اور مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے انہیں اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر پایا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شدید قسم کا استحاضہ لاحق ہے، آپ اس بارے میں مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو اس نے تو مجھے نماز روزے ہی سے روک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے روئی استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں کیونکہ وہ خون روک دے گی۔ انہوں نے عرض کی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر لنگوٹ کس لے۔ اس نے کہا، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لنگوٹ کے نیچے کوئی کپڑا رکھ لے۔ انہوں نے کہا، معاملہ اس سے زیادہ شدید ہے، میں تو پانی کی طرح خون بہاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 امور کا حکم دیتا ہوں، تم نے ان میں سے جو بھی کر لیا وہ تجھ سے کفایت کر جائے گا۔ اگر تم دونوں کی طاقت رکھو تو پھر تم اپنی حالت کے متعلق بہتر جانتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یہ تو ایک شیطانی بیماری ہے، تم معمول کے مطابق اپنے آپ کو 6 یا 7 دن حائضہ شمار کر لیا کرو، پھر غسل کرو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ تم پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24 دن نماز پڑھو اور روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور تم ہر ماہ اسی طرح کیا کرو جس طرح حیض والی عورتیں اپنے مخصوص ایام میں اور اس سے پاک ہونے کے بعد کرتی ہیں۔ اور اگر تم یہ طاقت رکھو کہ نماز ظہر کو مؤخر کر لو اور عصر کو جلدی کر لو، پھر غسل کر کے ظہر اور عصر کو اکٹھی پڑھ لو، اسی طرح مغرب کو مؤخر کر لو اور عشاء کو مقدم کر لو، پھر غسل کر کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لو، پس ایسے کیا کرو، وہ نماز فجر کے لیے غسل کرو اور روزہ رکھو، اگر تم ایسا کر سکو تو ایسا ہی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دونوں امور میں سے مجھے یہ غسل کر کے نماز جمع کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔